اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج جو درود شریف کی آپ کے ساتھ اسٹوری میریکل اسٹوری جو میں شیئر کر رہی ہوں وہ ایک بہن کی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی امی بالکل ٹھیک ٹھاک صحت مند خاتون تھی، لیکن ایک دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور MRI وغیرہ ہوئی، تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کو برین ٹیومر ہے، اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کا آپریشن ہوگا۔ تو کہ بہن بتاتے ہیں کہ ہم سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ایک بھائی جو ہمارے گھر کے ہمارے ساتھ رہتا تھا، اور ایک بھائی بیرون ملک رہتا تھا۔ تو جو بیرون ملک بھائی رہتا تھا اس نے سارے پیسے کا انتظام کر دیا تھا، لیکن وہ خود نہیں آیا، اور جو گھر میں جو بھائی تھا وہ اتنی زیادہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ تو وہ بہن کہتے ہیں کہ ابو بھی بیمار تھے اور بہت زیادہ ہمارے مسائل بڑھ گئے تھے۔ تو اس طرح جو میرا بھائی بیرون ملک تھا اسے کال کر کے ہم نے بلوایا، تو وہ کچھ ہی دن کی چھٹی کے لیے واپس آ گیا تھا۔ اسی طرح وہ بہن بتاتی ہیں کہ امی کا آپریشن ایک دن پہلے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا، ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے، اور اسی طرح تو کہتے ہم سب بہت پریشان تھے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری امی کی ایک عادت تھی کہ وہ شروع سے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتی تھی، اور ہمیں بھی درود شریف پڑھواتی تھی بہت زیادہ کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، اور ہماری بھی یہی عادت تھی کہ ہم درود شریف بہت زیادہ پڑھتے تھے، لیکن میری امی جتنا پڑھتی تھی کہ درود شریف کثرت کے ساتھ، تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ 24 گھنٹے امی کی زبان پر بس درود ابراہیمی بھی ہوتا تھا۔ اسی طرح جب ان کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی میموری میں مسئلہ آ جائے، یعنی کہ ان کی یادداشت کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جائے۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ اسی طرح ان کا آپریشن ہو گیا، اور جب ان کا نشہ وغیرہ ختم ہوا اور نشہ وغیرہ اتر گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب دیکھیں گے کہ ان کی یادداشت ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ بہن بتاتی ہیں کہ جب میری امی ہوش میں آئیں تو امی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے پوچھا لیکن امی کو کچھ یاد نہیں تھا، صرف امی درود شریف ہی پڑھتی رہیں، درود شریف صرف انہیں یاد تھا، باقی وہ سب کچھ بھول گئی تھیں۔ تو ڈاکٹرز بھی حیران تھے، ہم سب بھی، کہ امی سب کچھ بھول گئی ہیں، ایون کہ امی ہمیں بھی نہیں پہچانتی تھی، بس وہ صرف درود شریف پڑھتی رہتی تھی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد ہم امی کو ہاسپٹل سے گھر لے کر آ گئے تھے، اور ٹریٹمنٹ سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور درود شریف کی برکت سے امی ریکور ہوتی جا رہی تھی، یعنی کہ امی کی طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں امی کی یادداشت بھی واپس آ رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ درود شریف کی بدولت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی مشکل حل کر دی، اتنی بڑی تکلیف تھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے دور کر دی، وقتی طور پر ہمارے اوپر آزمائش آ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی۔ ہم نے لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل لگا کر درود ابراہیمی کو کثرت کے ساتھ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکل حل کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکل حل بھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی تکلیف سے آزاد کیا، اتنی بڑی تکلیف ختم کر دی۔ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی مشکلات ہوں گے، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے حل کر دے گا۔ درود شریف کا ہر صیغہ ہی خوبصورت ہے، ہر صیغہ اپنی مثال پہ، ہر صیغہ برکت والا ہے۔ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گے، آپ کی روح کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔